السلام علیکم گائز ایسے تو یہ میری یوٹیوب جرنی کی صرف دوسری ویڈیو ہے، لیکن گائز مجھے ایسا لگتا ہی نہیں بلکہ مجھے یقین ہے کہ میری یہ یوٹیوب کی جرنی جتنی بھی کامیاب ہو جائے، لیکن آج سے 10-20 سال بعد بھی یہ ویڈیو میری پسندیدہ ویڈیو رہے گی۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آج میں خود بھی اور آپ سب کو بھی دنیا کی سب سے خوبصورت جگہ کا دیدار کروانے لگا ہوں، اور گائز اللہ کے گھر سے زیادہ خوبصورت جگہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو گائز اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج کی ویڈیو میرے لیے تو بہت اسپیشل ہے۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم گائز ابھی ہوٹل میں سامان وغیرہ رکھا ہے، اور اب تقریباً 7-8 منٹ کا راستہ ہے یہاں سے حرم تک۔ تو ابھی نکلے ہیں اور حرم کے لیے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ بھی بس کچھ دیر میں آپ کو حرم پاک دکھانے لگا ہوں، ساتھ رہیے گا میرے۔ الحمدللہ بس 7-8 منٹ کا راستہ ہے، اور پھر انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے لگی۔ یہ جی مکہ کی گلیاں، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک قبول فرمائے جی، ماشاءاللہ۔ حمزہ بھائی فرسٹ ٹائم آئے ہیں میرے ساتھ، اذلان بھی دیکھیں ماشاءاللہ سے، بالکل زمزم ٹاور کے سامنے کھڑے ہیں ہم، اور جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے پہ حرم۔ ماشاءاللہ مسجد الحرام کا پہلا مینار نظر آ گیا ہمیں اس ٹائم، اور آہستہ آہستہ دیدار شروع ہو رہا ہے۔ یہ سامنے دیکھیں، مسجد الحرام کا پہلا مینار نظر آیا ہے۔ گائز یہ وہ لمحات ہیں جب دل میں دیدار کی تڑپ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی، کیونکہ جیسے جیسے منزل کے قریب پہنچ رہے تھے تو دل میں تمناؤں کی لسٹ اور دعاؤں کی لسٹ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی کہ جیسے ہی پہلی نظر کعبہ شریف پہ پڑے گی تو یہ بھی مانگوں گا اور وہ بھی مانگوں گا، اور دل میں ایک جھگڑا بھی ہو رہا تھا کہ پہلے یہ مانگنا ہے، اور ادھر سے پھر دل بولتا کہ نہیں پہلے یہ مانگنا ہے۔ خیر وہ تو اس منظر کے ٹائم ہی پتہ لگنا ہے کہ دل سب سے پہلے کیا مانگتا ہے۔ ارے دوستو یہ کیا، ہم جیسے ہی مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں اور دل کو ایک خوشی بھی ہوتی ہے کہ بس چند قدم کی دوری پر یہ سب سے حسین منظر دکھنے والا ہے، تو اسی وقت فجر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے، اور ہم جہاں پہنچتے ہیں وہیں بیٹھ جاتے ہیں کہ اب نماز کے بعد آگے بڑھیں گے۔ خیر کوئی نہیں، جہاں اتنا انتظار کیا وہاں کچھ اور صحیح، تب تک کچھ اور دعائیں اور تمنائیں سوچ۔ دوستو یہ ہے وہ لمحہ جب میں دنیا کی ہر چیز کو بھول چکا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہا ہوں۔ بس دل میں ایک ہی بات تھی کہ یہ ٹائم ہے اللہ کو راضی کرنے کا بھی، اور جو بھی چاہو اللہ سے لینے کا بھی۔ تو پھر کیا تھا، بس اپنی تمام تمناؤں اور دعاؤں کی لسٹ اپنے اللہ کے سامنے لا کر رکھ دی اور معافیاں مانگنا شروع کر دی۔ دوستو اب شروع ہوتا ہے خانہ کعبہ شریف کا طواف۔ مرد اپنے دائیں کندھے سے احرام کی چادر ہٹا کر طواف کریں، اور طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ پکارنا بند کر دیں۔
مرد پہلے 3 چکروں میں کندھے اڑا کر تیز تیز چلیں۔ طواف کا آغاز حجرہ اسود کے سامنے سے کریں اور حجرہ اسود کی طرف دایاں ہاتھ اٹھا کر پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر، اور پھر ہاتھوں کو چوم لیں۔ اگر کوئی دعا یاد نہ ہو تو پھر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ یا کلمہ شہادت کا ورد جاری رکھیں۔ اس طرح چلتے چلتے جب آپ دوبارہ کالی پٹی پر پہنچیں گے تو یہ 1 چکر مکمل ہوگا۔ 3 چکروں کے بعد رمل بند کر دیں اور باقی 4 چکر اپنی عام رفتار سے چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طواف کرنے والا جب بھی قدم رکھتا یا اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 1 قدم کے بدلے 1 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے لیے 1 نیکی لکھتا ہے۔ شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد الحمدللہ طواف ہو گیا صحیح سے، اور اب صفا مروہ کرنے جا رہے ہیں۔ صفا مروہ کے 7 چکر لگانے ہیں اب گائز۔ اس کے بعد باری آتی ہے صفا و مروہ کے طواف کی، یعنی صفا اور مروہ جو کہ 2 پہاڑیاں ہیں ان کے گرد 7 چکر لگانے کا عمل۔ دوستو، صفا مروہ یہ چھوٹی چھوٹی 2 پہاڑیاں ہیں جو کعبہ شریف کے بالکل قریب ہی ہیں، اور آج کل تو بلند عمارتوں، اونچی سڑکوں اور یہ دونوں پہاڑیوں کے درمیان چھت بن جانے اور تعمیرات کے رد و بدل سے دونوں پہاڑیاں کچھ ہی بلندی رکھتی ہیں۔ انہی دونوں پہاڑیوں پر چڑھ کر اور چکر لگا کر حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت پانی کی تلاش کی تھی جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت چھوٹے بچے تھے اور پیاس کی شدت سے بے قرار تھے۔ اسی لیے زمانہ قدیم سے یہ دونوں پہاڑیاں بہت مقدس مانی جاتی ہیں، اور حجاج کرام ان دونوں پہاڑیوں پر چڑھ کر بڑے احترام اور جذبہ کے ساتھ طواف کرتے اور دعائیں مانگتے ہیں۔ دوستو، یہ سبز لائٹ والا ایریا وہ ایریا ہے جس جگہ سے حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا بھاگ کر پانی کی تلاش کرتی رہی تھی، اسی لیے اس ایریا کو سبز لائٹ سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور اس جگہ سے مرد حضرات کو بھی بھاگ کر گزرنے کا حکم ہے، اور عورتوں کو اپنی نارمل حالت میں ہی طواف کرنا ہوتا ہے۔ دوستو، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، اس لیے جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں کہ وہ صفا و مروہ کا طواف بھی کرے۔ الحمدللہ گائز، عمرہ ہمارا ہو چکا ہے، پہلے طواف اور اس کے بعد صفا مروہ کے ابھی چکر 7 کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور ابھی الحمدللہ عمرہ جو ہے وہ ہو چکا ہے ہمارا کمپلیٹ، اور اب اس کے بعد جو ایک سنت باقی ہے وہ سر منڈوانے کی، اب وہ کرنی ہے، سر منڈوانا ہے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ پورا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ تو بس سر منڈوائیں گے، اس کے بعد بلاگ پورا۔ اب ہم سر منڈوانے جا رہے ہیں، تو بندے ایک سے بات کی بولتا ہے 40 ریال لے گا 5 منٹ، بس وہ منڈوا لیں تو پھر اس کے بعد عمرہ پورا ہو جاتا ہے۔ گائز، اب ہم بڑھ رہے ہیں اپنے آخری عمل کی طرف جس کا نام ہے حلق یا تقصیر۔ اب یہ حلق یا تقصیر یہ دونوں کیا ہے؟ دوستو، حلق سے مراد عمرہ کے بعد احرام کی حالت میں پورے سر کو منڈوانا ہے، اور تقصیر سے مراد سر کے بالوں کا کم از کم چوتھائی حصے کو کٹوانا تقصیر ہے۔ حلق یا تقصیر کرنا وہ واجب عمل ہے
جو احرام کی حالت سے نکلنے کے لیے کرنا ضروری ہے۔ دوستو، جو بھی شخص حلق کرواتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے 3 بار مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جو شخص تقصیر کرواتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے 1 بار مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو گائز، میں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 بار دعا لینی ہے، اسی لیے حلق یعنی پورا سر منڈوا رہا ہوں۔ باقی آپ کو کتنی بار دعا چاہیے وہ آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ تو دوستو، یہ تھا میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، کیونکہ یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جس دن میں اللہ کے گھر کا دیدار ہو جائے اس دن سے پیارا دن کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو میں اجازت چاہوں گا، اور بہت جلد ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ یہ ویڈیو اسپانسر نہیں ہے، بلکہ اس میں ہماری پاکٹ منی استعمال ہوئی ہے۔ تو اگر ویڈیو زیادہ دیکھنی ہو تو سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور نوٹیفیکیشن بٹن کو دبا دیں۔ وزارت اولاغ حکومت محمد انس۔